نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد نبوت رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند، وحی کا سلسلہ بھی ختم اور کتابوں کا آنا وہ بھی ختم، سارے فضائل اور کمالات حضور پر جمع۔ اب قیامت تک کوئی نئی بات نہیں ہوگی، بس اتنی بات ہوگی کہ جو حضور کی زیادہ شان بیان کرے گا اللہ اسے بھی عزت دے دے گا۔ بس صرف اتنی بات رہ گئی، باقی حضور آ گئے، باتیں ساری ختم ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اسی کو لوگ دلیل بنا کر اپنی ہر بندے نے اپنی روٹی چلائی ہوئی ہے۔ جی حضور نے تبلیغ فرمائی، حضور نے 13 سال یہ کیا۔ سوال اتنا ہے کہ 13 سال میں جو ظلم ہوئے صحابہ پر کوئی تصور کر سکتا ہے؟ انہوں نے تبلیغ کو بنایا ہوا ہے کہ جو بھی مشکل کام ہو پیچھے ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے چلنے دیں، حالات نہیں ٹھیک۔ کون سا ظلم ہے جو مکے میں صحابہ پر نہیں ہوا؟ دوران تبلیغ تلوار تو بعد میں اٹھی نا، یہ ساری زندگی کہتے رہنا نہیں جی ہم اصلاح کر رہے ہیں، اصلاح کے بعد 13 سال اگر آپ دلیل بھی بنائیں نا کہ اصلاح ہوتی رہی تو پھر 13 سال کے بعد پھر وہ بدر کا معرکہ بھی ہوا۔ ساری زندگی مکے جو حضور اصلاح نہیں فرمائی، پھر حضور میدان میں آ گئے، بدر میں آ گئے، احد میں آ گئے، خندق میں آ گئے۔ یہ لوگ دلیل بنا کر حجروں میں چھپے بیٹھے ہیں کہ جی حضور نے تبلیغ فرمائی تو ہم بھی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا تبلیغ کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر میدان لگانا پڑتا ہے۔ بس یہ بات سمجھ کے جو گیا نا تو اس کو پھر دین کی سمجھ جلدی آ جائے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ وہاں کوئی صحابہ نے ان کو سمجھوتا تھوڑا کیا تھا۔ حضرت بلال کے ساتھ جو ہوا وہ تو صرف باتیں ہی مولوی تو کرتے ہیں نا، کبھی حضرت بلال کی طرح ایک سیکنڈ بھی انہوں نے گزارا ہو تو ان کو پتہ چل جائے۔ ہاں جی، یہ حضرت حباب کی طرح، حضرت سمیہ کی طرح، ہاں جی حضرت یاسر کی طرح، حضرت عمار کے والد، یہ سارا کچھ جو ہوا یعنی کیا مطلب تھا؟ وہ چاہتے تھے تھوڑا سا سمجھوتا کر لو، تھوڑا سا لو، تھوڑا دو، نے کہا جلے ہوئے ہو تھوڑا سا دو جو لو، یہ کیا بات ہے؟ حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو بہانہ بناتے ہیں نا جی کسی وہاں کون سا ٹکراؤ ہے جو وہاں نہیں ہوا؟ ہوا ہے، صرف اتنا تھا کہ ابھی فرمایا میرے حبیب اپنے غلاموں کو فرما دیں فاعفوا واصفحوا، ابھی ان کو معاف کریں، ابھی درگزر کریں، وہ وقت آنے والا ہے جب میدان بدر میں امیہ بھی لمحہ پہ جانا ہے، تے ابو جال بھی لمحہ پہ جانا ہے، تے عتبہ بھی لمحہ پہ جانا ہے، تے شیبہ بھی لمحہ پہ جانا ہے۔ حضور اجے انہوں کہو اجے نال ہاتھ پائی نہیں کرنی، صرف اتنی بات ہے۔ یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہاتھ پائی تو پھر ہوئی، اس آڑ کے اندر سارے اندر بڑھ کے داخل ہو گئے، اس لیے کہ یہاں جہاں بھی مشکل آئی، نہیں ہم تو فقیر لوگ ہوتے ہیں، ہمارا تو سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو بڑے جناب گدیوں میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ مولویاں کہا تھا ہم تو پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ابو ہریرہ نالوں زیادہ پڑھنا پڑھانے والا تو سارے اصحاب صفہ بدہ نہیں گئے جنگاں وچ، ہاں سارے اصحاب صفہ جنگاں وچ بھی گئے، پھر رسول اللہ دے گھر دی خدمت بھی کی تھی، پھر حضور دیاں اٹھنیاں بھی چرائیاں، پھر رسول اللہ دے پورے مدینہ دا تحفظ بھی کیتا اصحاب صفہ نے جڑے اتنے طالب علم پڑھتے سن۔ یہ ہن وکھرے مدرسے نہ بنائے کہ جی ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمارا کیا کام ہے میدان میں آنا؟ میں نے کہا صرف تمہارا کام ہے دین کے نام پر کھانا۔ اس واسطے یہ بات اپنے ذہن وچ رکھ لو کہ 13 سال تو بعد پھر پوری دنیا نہ حضور نے جنگ چھیڑ دی تھی۔ سدا اصلاح کی باتیں نہیں ہوتی، ہاں جی اصلاح کا ایک ٹائم ہے، اصلاح کے بعد پھر تلوار آ جاتی ہے۔